اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 103 اور 104 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ کل کے درس قرآن پاک میں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا فرما کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ فرعون کو تبلیغ آپ نے فرمائی۔ فرعون چونکہ وقت کا حاکم تھا لیکن رائے راست سے وہ بھٹکا ہوا تھا۔ اس کو چاہیے تھا کہ اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری کرتا، لیکن اس نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب فرعون کی چاہت یہ تھی، اس کی مرضی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو مصر سے نکال دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو مصر کی حکومت عطا فرمائی، اور قیامت تک انسانوں کو یہ بتایا کہ کوئی بندہ اپنے اقتدار، مال و دولت، عزت و مرتبہ جب اللہ اسے عطا کر دے تو اس کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ وہ رب جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے بڑا عہدہ مل گیا ہے، میں افسر بن گیا ہوں، میں اعلیٰ بن گیا ہوں، مجھے ترقی مل گئی ہے، اب میں جو مرضی کروں۔ نہیں، اسے رب کے مرضی کے مطابق ہی چلنا چاہیے، اور رب العالمین کی مرضی کے مطابق جو چلتا ہے وہی دونوں جانوں میں کامیاب و کامران ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مختلف ایسے بے شمار مثالیں بیان فرمائیں تاکہ ہم سب لوگ اسے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو اس نے ارادہ کیا، اس نے چاہا کہ زمین سے نکال دے ان کو، یعنی بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو وہ نکال دے، لیکن ہوا کیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو اس سے اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں نا من حفر بئرا لأخیہ فقد وقع فیہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ تو دوسروں کو نکالتے نکالتے خود نکل گیا اور اس جان سے ہی گیا۔ تو بعض دفعہ دوسرے کو بندہ گرانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود گر جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کے بارے میں برا نہ سوچو، ہر ایک کے لیے بھلا ہی سوچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جس کے بارے میں برا سوچ رہے ہو وہ برائی تمہارے اپنے ساتھ ہو جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو اس کو اور اس کے سب ساتھیوں کو ڈبو دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس زمین میں سکونت اختیار کرو، رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو تم سب کو لپیٹ کر ہم اپنے حضور حاضر کر لیں گے۔ اب جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں اللہ نے اس آیت میں بتا دی کہ تم بھی یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم اب ہمیشہ رہیں گے، اگر وہ نہیں رہا تو تم بھی نہیں رہو گے، لہذا اب تمہیں اس سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، اپنے آپ کو درست رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہم سب کو پیغام ہے کہ آپ کسی بھی محکمے میں ہیں، کسی بھی کاروبار میں ہیں، اگر آپ سے پہلے والا چلا گیا ہے تو آپ نے بھی جانا ہے، پہلے والے کی زندگی سے عبرت حاصل کریں۔ اگر وہ اچھی زندگی گزار کے گیا ہے تو آپ بھی اچھی زندگی گزاریں، آپ کو بھی عزت اور مرتبہ ملے گا، اور پہلے والا اگر بری زندگی گزار کے گیا ہے تو آپ اپنے آپ کو سنورنے اور سنوارنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پہلے کا انجام ہوا ہے وہی تمہارا بھی انجام ہو۔ اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا آخرت میں تو سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہے۔ یہی تصور ہر انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے
کہ اس نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے کا جواب دہ ہونا ہے، تو کوئی بندہ کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرے، دھوکہ بازی نہ کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، وہی کرے جو رب کا فرما بردار ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔